یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں، تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کون سے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے جائے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا بس۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسو کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہیں۔ معجزے تو ہمیشہ تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے بات کن کی، اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو ہمارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعا میں گر گرانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی مان جانا ہے، ہدایت یافتہ پانا ہے، اس دل نداں کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد سجدہ عشق بنانا ہے، پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پڑھتا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جانا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی طاقت دیکھنے میں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دونوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جاگتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر سب بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے بے پناہ۔ اور جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا، تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جو سکون نہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں مل سکا تو اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک
وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے گرمی کی شدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گرمی تیز ہو جاتی تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیز دھوپ آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہاری پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی پی کر گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ جیسا چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اگر تیرے بدن کا گوشت کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ۔ شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈر، بچ شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہی ہو جاتی ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ وہ لوگ جو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سو کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر طرف اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔